سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور عادات و خصائل کو دیکھیں تو بھی ان کی شخصیت با کمال ہے۔ اپنے اہل خانہ اور اپنی ازواج کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور رویہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دوسری بیوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوت ہوئی، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، تمہارے عقد میں دے دیتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک بے مثالی تھا۔ جنگ بدر میں صرف اس لیے شریک نہ ہوئے کہ ان کی اہلیہ بیمار تھیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریک نہیں لیکن اجر میں شریک ہیں، جو جنگ بدر میں شریک نہیں لیکن اجر میں شریک ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ سلوک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثالی تھا۔ اپنے خدام اور جو نوکر چاکر تھے ان سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ رات کو جب بیدار ہوتے تو کسی نوکر خادم کو نہ اٹھاتے، کہتے کہ یہ آرام کا وقت ہے، اپنے کام خود کرتے، اپنے ماتحتوں کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے، جب کبھی غلام آزاد نہیں کر پاتے تھے تو پھر اس کا کفارہ دیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سخاوت میں بھی بے مثال تھے، حیا میں بھی بے مثال تھے۔ اللہ کا خوف اتنا تھا کہ قبر پر جب کھڑے ہوتے تو زاروں کی طرح روتے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے چند پہلو ہیں۔ استقامت کا پہاڑ تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اس وقت جو ہے بنو امیہ ظاہر ہے سخت مخالف تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، کیونکہ بنو ہاشم کے وہ خلاف تھے۔ چچے نے بڑے مظالم ڈھائے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے، رحم دل تھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اقتدار تھا، طاقت تھی، لیکن مخالفین کی مخالفت کو برداشت کیا۔ سب سے بڑی دنیا کی طاقت تھی جس کے وہ حکمران تھے، لیکن چند لوگ تھے جو آپ کے خلاف کمپین کر رہے تھے۔ آپ نے حکومتی مشینری کو ان کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ گھر میں شہید ہو گئے۔ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا کہ ان کو کچل دیا جائے، ان کو روکا جائے، طاقت سے دبایا جائے۔ تو دیکھیں جو اسٹیٹ کی پار ہے اس کو اپنے انڈیویجول ریونج کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال نہیں کیا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ حکومتی طاقت کو اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی انتقام کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اپنی رعیت پر ترس کھاتے تھے، غریبوں پہ رحم کھاتے تھے، ماتحتوں پہ ترس کھاتے تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، جود و سخا کا جبل عظیم تھے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے چند پہلو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔